کمر پہ لاش اٹھائی جوان بیٹے کی، کمر پہ لاش اٹھائی جوان بیٹے کی، کچھ اور سہ رہے صبرو رضا نکل آیا، کچھ اور سہ رہے صبرو رضا نکل آیا، لب فرات علمدار کے کتے بازو، لب فرات علمدار کے کتے بازو، نشان فوج حسینی لہو میں تر آیا، نشان فوج حسینی لہو میں تر آیا، اسی مہینے میں سیدانیا اسیر ہوئی، اسی مہینے میں سیدانیا اسیر ہوئی، گلا رسن میں ہر ایک بی بی کا نظر آیا، گلا رسن میں ہر ایک بی بی کا نظر آیا، پھر آج مجلس و ماتم کا اہتمام ہوا، پھر آج مجلس و ماتم کا اہتمام ہوا، یہ چاند لے کے غم شاہ کی خبر آیا، یہ چاند لے کے غم شاہ کی خبر آیا، غم حسین سے دل اہل دی کا بھر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، غم حسین سے دل اہل دی کا بھر آیا، غم حسین سے دل اہل دی کا بھر آیا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ بر آل نبی اولاد علی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ غم کا چاند یہ پیغام لایا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، غم کا چاند یہ پیغام لایا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، قبر چھوڑ کے نکلی ہے زہرا، ان کا پھولا پھلا باغ اجڑا،
دو ان کو 72 کا پرسا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، کیوں لحد میں ہے روتی سکینہ، جا کے بہلاؤ شاہ مدینہ، ہے یتیمی کا ان کا مہینہ، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، آج قبر میں روتی ہے لیلا، غم جواں کا دل میں ہوا تازہ، باندھا بیٹے کے سر پہ نہ صحرا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، رو رو کہتی ہے بانو یہ دکھیا، کھو گیا بن میں بے شیر بیٹا، قبر میں جھلاؤں گی جھولا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، قبر میں روتی ہے بنت زہرا، لٹ گئی کربلا میں دکھیا، بنی قیدی پھری سر برہنا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، بے کفن تھا پڑا شہ کا لاشا، اور قیدی ہوا سارا کنبا، آل احمد کا ڈوبا سفینہ، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، غم کا چاند یہ پیغام لایا، آ گیا ہے یہ ماہ محرم، صلوات اللہ۔ محمد وآل محمد صلوات
Mu'mineen, you're kindly and humbly requested to come forward as much as possible, because our other brothers who just left work will be joining us shortly. At the same time, you're kindly and humbly requested to please switch your mobile phones off or put them on silent. And children are humbly requested that during Majlis, please do not start getting up, going in and out. It will be highly appreciated. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haydri, Husayniyat, Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Salawat Nabi. شمال ہے یہ ہنسوں سے بھگونے کے لیے، یہ رات دن نہیں ہے دھونے کے لیے، ہنسنے کے لیے تو سال بھر ہے یارو، 10 روز محرم کے ہے رونے کے لیے صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله 12 ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this first night of the month of Muharram, allow me to extend my sincere condolences to you on these nights that eventually will lead us to the night that we long for and the day that we are waiting for. So sincere condolences on the hulul of this month of Muharram. Before I start on anything, I've been given a request to seek du'as for a Mu'min brother who apparently is sick, Hassan Ali Bhai Yusuf Muhammad, and the request is to recite 5 times Amma Yujibul. So let on this first night of the month of Muharram we recite and pray to Allah subhanahu wa ta'ala that by the grace of and the barakah of this ayah karima
May Allah grant him Shifa Kamila and Ajila. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما يجيب المضطر يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوا على محمد وعلى محمد. Before we enter into any discussions, it is important that before the start of these few nights that we will be together, a few issues are clarified and presented and comprehended, so that the sequence of events, the sequence of discussions that will follow in the subsequent nights become clear and more comprehensible. As you realize that being the only speaker in this month of Muharram, there has been a request that a certain portion of the majlis would need to be in the Urdu language. So basically the movement of the majlis would be that we would start off in English, and then approximately a little more than a halfway stage we will convert into Urdu, and then conclude with the Masab in Urdu. And this is what will be the procedure right across for the few nights that I am at your disposal and service. Second, I am used to delivering bilingual lectures or trilingual lectures, but the content would be the one that we would start off in English. So we will not break the topic. There will not be two topics that we will be discussing in two languages. We will shift the language, but the content will continue. And the reasoning behind this is that if I were to break down the topics or a topic into two topics, I would be really short of time. As a result of which, I would not be doing justice neither to the first topic nor to the second. So we will continue with the same topic. The only thing is we will shift languages to cater to those people or those brethren who are desirous of hearing in Urdu, and then obviously the Gham Bayan would be in Urdu. Point number 2. Point number 3, and I usually make it a point to explain this particular issue, is that these majalis of the month of Muharram, or the few nights of the month of Ramadan that we get, these nights and the majalis of these nights are very different as compared to the majalis, individual majalis that you hear on Thursdays or on the Wiladat or the Wafat. And the difference lies here, that in those majalis which are individual majalis, and the reason I say this is that there should not be any misconception as we go through these nights. And the difference between those individual majalis and these Ashra, or those 15 nights of the month of Ramadan that you are accustomed to listening to a speaker or a reciter or a scholar, is that in those individual majalis, you come here for majlis, the speaker in those 45 minutes, in 1 hour, needs to pick up a topic, build up a base, take it to conclusion, finish with the Masaib or the Mahfil as it is, and you need to go home taking the message on that particular day. But that thing is not possible in these few nights of the month of Muharram, because getting a few nights at one stretch gives us the opportunity to pick up a topic that we can dwell and delve in detail.
So it would not be appropriate that every day you would come here and expect to go back with a message, because the message will be phased out in a manner that if they don't look at the entire sequence and series of lectures, the message would not come through. And because of that protracted period, we will have to go into detail, we will have to go into depth, and those depths and details, when collected together at the end of the Ashra, you will get a clearer picture. So this is basically the difference between those individual majalis and the majalis of the Ashra. While we are at this stage, it is also very important that as we will be discussing the various issues and topics that we intend to discuss, it is imperative and extremely important that we should be keeping the items and the issues discussed in mind, because constantly we will be shifting forward and backwards on the discussions that we've already had. And with that time that we have got, it would not be possible to go back, say 3 lectures that something has been discussed, and repeat the whole thing again. So there would be passing references that in this majlis this was discussed, and then we would move forward. So a little request to keep those points into mind. As we move forward, the first majlis, I always term it as an icebreaker. It is to thaw relationships between you and me, so that you get to know me, you get to know what I speak, how much I speak, what I speak, the topics, how the entire topic will unfurl in the remaining 9, 10, 11 nights that we are together. And I get to know you, get to know your patience, measures. You can sit for 45 minutes, an hour, hour and a half. And based on that, then we move our discussions forward. The more I can see patience, the more we will go into detail. The more I see movements around, we will try to finish it off quickly. But this is for the night starting from tomorrow. Tonight it won't be that long, because tonight even I am tired. A very long trip. The jet lag is still not gone. I need to recover from my fatigue. But tonight we will be setting the platform for the discussion for the upcoming nights. The topic that I've picked up for this Ashra is basically a continuation of my topic from the last Ashra. The last Ashra I had identified that I would be planning the next 3 or 4 Ashras, that means 48-50 majalis, on the topic of the 12th Imam Hujjat ibn al-Hasan Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. And I've set to myself a certain program on how these Ashras would run. So basically before that Ashra started, I know I had planned out that how 3 or 4 Ashras on the 12th Imam need to be unfolded. And then on every topic for that Ashra we have several majalis. So basically if you have a 40-50 majalis, we can be certain that a fair amount of information of the 12th Imam is amongst us. Because there is seen a certain apathy, a certain lethargy as far as understanding and the knowledge and the ma'rifat of the 12th Imam is concerned. It is visible in the community. Basic issues tend to be placed under the scanner. Basic issues not known regarding the 12th Imam, whereas this personality is one personality that we need to know the most about. Why? 1, because he's our present Imam. 2, because he's a representative of the God upon the earth at this point of time. And 3, being very selfish, and if we were to be very selfish, is that he's the one who's going to deliver us on the Day of Judgment. We may be considered to be the ummah of the Holy Prophet, but when it calls out, and as the Quran says that we will call out every Imam on the Day of Judgment, and that Imam will be asked to bring forth his ma'mumeen, his followers, and when the 12th Imam's name is called out, we will be called out as his ma'mumeen. And if we don't know about him, then there could be a little problem with us. The problem is not so much that we don't know about him, we are not very familiar about him, but the fact remains that because of this fact that we don't know too much about him, or enough about him, or sufficiently enough about him, or adequately enough about him, as a result of which we fall short in our commitments towards him.
And then on the day of judgment, he does not recognize us, then we are in a big soup. Because then we have nowhere to turn to. And hence it becomes very important that we understand this personality. We understand who he is, and a lot of other things that are related to him. Obviously, the entire spectrum of issues that are related and associated with the 12th Imam cannot be dealt with in these 12 nights. But we will pick up one aspect, picking up and starting from where we left off from my last majalis, last ashra. Needless to mention that what we will be discussing in these nights is not totally dependent on knowing what was discussed then. You may desire to pick up the other ashra or forget it. The topics and the discussion will unfold in a manner that even if that other portion is not heard, it would not make an impact, because they've been segregated into segments, and each segment by itself is self-sufficient to understand a certain aspect about the life of the 12th Imam, the circumstances surrounding the life of the 12th Imam, the people surrounding the 12th Imam, the events surrounding the 12th Imam, the unfurling of things that will eventually lead up to the Day of Judgment. And they have been segmented, this being the second part of those series that have been planned for, inshallah. In these nights that we will be together and discussing the issues about the 12th Imam, you may find that as we start from tonight, it becomes nearly impossible for me, and it may sound a little strange to you, at least in this tonight's lecture. And the fact is that it becomes literally impossible for me to start directly on the life of the 12th Imam. Because to understand and comprehend an issue regarding the 12th Imam, if he has to be understood minus everything else and just his personality, the true comprehension of this personality will never become manifest before us. The true magnitude of this personality would never become apparent before us. The true importance and the significance of this personality and the work that he's going to do, and the work that he's been authorized to do, or rather the work, the task, the responsibility that has been placed upon his shoulder to such an extent that in the Quran, when Allah says that a time will come that I will, and we are building it up slowly, that a time will come when this earth of mine that I have created will land up into the hands of my true servants, my sincere servants, my righteous servants, then that promise has to come true. As of now, the 11 Imams that have gone and the 13 Masumeen that have gone, that promise of God has not come through. This promise of God is not in Hadith Qudsi. It is not in any other traditions of the Prophet. I'm talking about the Quran. Innal arda yarithuha ibadiy salihin. That my earth will be now, a time will come when Allah in the Quran is prophesying, is promising, is giving a wa'ada, is promising to the mankind that this earth of mine that you see, it may be filled with injustice, tyranny, persecution, oppression, but a time will come when this earth will fall into the hands of my righteous servants. After 13 Masumeen, this has not come true. But the promise of God, Inna Allah la yukhliful mi'ad, God does not turn back and renege and backtrack on his promise. If it is there, it will come to pass. 13 of them have gone, only one remains. He is the one who has been entrusted by Allah to make the promise of God come true, to make sure that Inna Allah la yukhliful mi'ad, surely Allah does not turn back on the promise that he has made. This personality has been given the task of bringing this to fruition. And in order to understand the magnitude of this universal revolution of peace and justice that this personality will bring, and the circumstances from the time before his birth till the time this personality comes onto this earth, till the time he endeavors to embark on those missions and that revolution that will bring forth the promise of God true upon this earth, it becomes imperative that we have no option except to first understand a few parameters that surround the life of this Imam of ours before we endeavor to understand the life of this personality per se.
Because if we were not to do it, then we would find that our understanding of the Imam is different. So let us start quickly. A brief introduction tonight, because in the absence or without these explanations that I will be presenting tonight, it would become very difficult to understand the subsequent lectures. No, you may hear, comprehension would be difficult, a lot of questions would come up. There are a question answer session that has been set up by the office bearers, but for a clear comprehension, a little introduction. So tonight 3-4 issues, fundamentally important issues, will be presented before you, and these are issues related to our aqaid, our beliefs, because till our beliefs are not purified, till our beliefs are not focused, till our beliefs are not cleared of ambiguities and vagueness, the concept of the 12th Imam, whom you and me, not our grandfathers, not our great-grandfathers, not the entire Khoja community that have migrated from the Indian subcontinent, none of them have seen. This personality to sit here and believe that he is going to come and bring about a universal revolution becomes nothing short of figment and fantasy, except if we understand our usuluddin correctly. So there are a few issues that we need to understand, and in order to understand this, some introduction. See, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala came to us through our holy prophet. Now basically our understanding of the holy prophet is that he was a messenger of God who brought about the religion of God, who preached the religion of God, and bas. But this personality, according to the traditions and according to the ayat of the Quran, had 3 stages of existence, had 3 manifestations based on how he would conduct himself and present himself. So the first is exactly that, and this in Arabic terminology is referred to as the sha'anu Rasulillah, the manifestations of Rasulullah. Just like God, Allah subhanahu wa ta'ala, when he gives somebody rizq, he is called a razaq. When he cures somebody, he is called a shafi. When he gives life, he is called the muhyi. When he gives somebody death, he is called the mumit. Similarly, the holy prophet manifests himself in several forms, 3 forms, based on 3 major tasks and responsibilities that have been placed on his shoulder by Allah subhanahu wa ta'ala. The first shan that he exhibits and manifests is that shanul wahy. That means now he is that personality who has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala, the manifestation of the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the person who takes the rulings, the teachings of God, serves as a receptacle for it, and then passes on to the people who cannot have a direct communication with Allah. We do not have a stance, we do not have a chance, we do not have the existence or the spirituality to enter into direct communication with Allah subhanahu wa ta'ala. We need an intermediary. This personality of the holy prophet becomes that intermediary. So he takes the rulings from God and conveys to us. That is what his shan. One of the things is he's a muballigh, and that is what we just few days back, the Eid al-Ghadir, Ya ayyuha Rasul, balligh, speak out, inform, communicate ma unzila ilayka min rabbik, what has been revealed to you by your Lord. So one aspect is, when he's talking about conveying the message of Allah to us, is he's a muballigh, he transfers the information. But that is only up to a certain level, because just by transferring it doesn't work out. He needs to, in addition, by transferring, he also needs to explain, and that is why he's called also a mufassir. And that is why Quran says, Inna anzalna ilayka dhikr, we have revealed to you the dhikr, the Quran, the reminder. Why? لِتُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, so that people know what we have revealed to them. When we tell you the Quran is there and these verses are coming, explain to them what these verses mean. These people do not know what these verses mean. Your job is to explain to them. So this is that personification of that personality when he is in relation between God and man. But there's another personality of the Holy Prophet, and that personality of the Holy Prophet is when he's an adjudicator. Quran says, وَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ, we have revealed to you the book, لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ, so that you may be a judge between the people.
And that was what it was when the Prophet was there. And similarly so the representative of the Prophet. What was the other manifestation? The other manifestation, God says, your task, in addition to communicating whatever we have sent to you to the people, and explaining whatever we have sent to you to the people, that is one task that you've got. The other task is لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. Between the people, you will have different personalities. These different personalities, these different likes, these different egos, these egotistic ideas and tendencies within man gives rise to confrontations, disputes, contestations, quarrels, fights. Your job is not just to take my message and give it to them. That is just one part of your life, oh my Prophet. The second part is لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. You're going to sit on the seat of an adjudicator. You're going to adjudicate, you're going to arbitrate, you're going to judge. That's what Quran says. If you have any issues and your Prophet is there amongst you, if you have any contestations, any disputes, any quarrels that you are not able to manage yourselves, take it to the Prophet. Then he tells the Prophet, sit between them and judge and solve the disputes. When you solve the dispute, then Allah turns to the people and says, once the Prophet has solved the dispute, once he's passed his judgment, you have no option except to accept it. There is no option available. Once the Prophet says that you are at fault and you are right, that is how it is, period. Then you cannot argue. Then you cannot go back. Now why I'm saying all this about the Holy Prophet is that whatever we speak about the Holy Prophet then comes back to the Imams. Keep this in mind. This discussion is not just, it has a reason. Whatever we discuss about the Prophet eventually goes back to the Imams. Because according to our belief, according to our Usuluddin, what we teach to the children in the madrasa is that Usuluddin are 5. Tawheed, Adl, Nubuwat, Imamat and Qiyamat. The brothers say there are 3. Tawheed, Nubuwat and Qiyamat. So when they tell us how do you get 5? We have 3. We're saying yes, even we believe in 3. Because Imamat is a continuation of Nubuwat. And Adalat is part of Tawheed. So this Imamat that we're talking about is a continuation of the virtues, the rank and the status of the Holy Prophet. So if the Prophet has been told that you are the ruler, you are an arbitrator, you will judge, so also for the other Imams. And the third, microphone system is not working correctly, so my humble apologies to the Sheikh and also to Mu'mineen. You're just swapping it over onto the pencil mic by Muhammadin wa ala Muhammad Salawat. My apologies, guys. so coming back to the manifestations. One, he is the manifestation of the intermediary as an intermediary between God and man, called the Sha'nul Wahi. The second is Sha'nul Hakim. He becomes the arbitrator. All of this we will reflect back to the 12th. And the third is the Sha'nul Adi. He's an ordinary man. Quran says, many times people come and say, are you an angel? Are you out of this world? Are you a non-corporeal entity? Innama ana basharun mithlukum. I'm but a man like you. I walk in the street, I eat like you, I rest. When I get tired, I rest. When I'm hungry, I eat. I need to have my desires fulfilled, so I go into the markets to buy things. That is to show that he's like us, apparently. So there are 3 stages that are there. Now this very Prophet that we consider as a representative of God and taking the rulings from God and the teachings of God and then passing on to us, has given numerous prophecies, numerous wordings and statements and ahadith that talk about the future, that indicate what will happen in the future, years, decades, centuries, and even millenniums after he's gone. And if we were to look at all the ahadith of the Holy Prophet that talk about the future,
Normally you've got a lot of hadith from the Prophets that talk about normal issues, about the fiqh, about aqaid, about this, about that. But we're not touching those things. We're only talking about those ahadith, those traditions that speak about events that are going to unfold in the future. Sometime during his lifetime, sometimes some of these beyond his lifetime. And if we were to categorize them, you would find that they are categorized into two major categories. One of the categories of these ahadith consists of those traditions that the Holy Prophet has said about prophecies, about events, about event incidences and things and happenings taking place after his death up to the time of the 12th Imam. That means he would go and speak to the companions, to Imam Ali alayhi salam, after me this will happen, after me this will happen. And he has gone on record in the books of the Shiites and the Sunni Ahl Sunnah about events that would take place immediately after him, the coming of the Bani al-Umayyah, the coming of the Bani al-Abbas, and the events that would take place. And all of these, if categorized, consist of the prophecies indicated by the Prophet from the time that he is dying and he is alive and dying up to the time of the 12th Imam. This forms one group of traditions, and a lot of these are in the books, and lot of these can be verified from history about the arrival of the Bani al-Abbas and the Bani Umayyah and the problems and the persecutions. It's all mentioned, but we are not concerned with that. The second part and the second category of the prophecies of the Holy Prophet consists of those traditions in which he has prophesied, in which he is telling the future, in which he is talking about the ghaib, in which he is talking about things that will occur related to the 12th Imam, during the time of the 12th Imam, after the Imam has come, up to the Day of Judgment. So all the upheavals, all the changes, basically you say everything associated with the time of the 12th Imam and the Akhirul Zaman up to the Day of Judgment, classified and gathered together, forms one category of these prophecies and these future events telling ahadith. And we will see. Right now, as I said, we don't want to enter into the discussion tonight. I'm extremely tired to go into that. We just have to give a brief understanding of what is going to come. All of these discussions will take place. What are some of these traditions? How do they relate to the 12th Imam? But these are what we're talking about, the prophecies. One of the things that the Holy Prophet, before he had gone, has mentioned is related to the concept of Imamat. Now there are at times individuals that come to us and indicate to us, how do we know whether the Imams that we are following are exactly the Imams that are truly ours and not some other personalities that are there and respected by the others. One aspect of the ahadith of the Holy Prophet is related to the concept of the wilayah. Until we do not understand this, and our youngsters do not understand this, and this particular portion of my talk is not for the elders, it's for those youngsters who are constantly hammered with views that are antigenous and having a hostility towards our own views. With respect to the imamat and the wilayat, the Holy Prophet has narrated several traditions. And if we were to combine these traditions, again you would find that these traditions of the Holy Prophet with respect to the imamat can be categorized and classified into three groups. Now this, I'm speaking with references available from our books and books of the others. All the traditions and the prophecies of the Holy Prophet with respect to the imamat can be classified into three groups. One group consists of those traditions of the Holy Prophet in which, in a nutshell, he indicates clearly, but in a nutshell, that the representatives and the successors after him are 12, literally with the number 12.
And this number becomes so important that numerous traditions, يَكُونُ لَهَذِهِ الْأُمَّةِ إِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً. Literally these are the words. That for this ummah of mine there will be 12 successors of mine. There will be 12 Khalifa. Now this 12, because, and this is not just one or two traditions, these nutshell traditions are innumerable, in which the number 12 is categorically mentioned. It's Ashara. So do not think that the Holy Prophet is not mentioned. This is just first. Wait for the other categories to come. There will be 12 successors of mine, and this number 12 becomes so significant, and it is so heavily found in the various sects of Islam, that people have gone on to manipulate the various rulers of Bani Umayyah and the Bani Abbas, adding, subtracting numbers so that they can reach the number 12. So that entire Bani Umayyah, they would work out, no, this man was not considered as the Khalifa, this man was not considered, this man was a Khalifa. Manipulate the entire ruling machinery of the lineage of Bani Umayyah just to get the number 12. Those who were favorable to the Bani Abbas were doing the same thing. This was the son of this ruler, so we should remove him. This was the cousin of this ruler, so we should remove him. Somehow trying to work out the logistics to get that number 12. That's how important the number 12 was with the people at that time. But this is just the first category, in which the Holy Prophet says, mention the number. No names are mentioned in this particular category. Second category of the traditions of the Holy Prophet that talk about the future and related to the Imamat, and the second category consists of those verses in which the Prophet says, after me there will be 12 Khalifa, one. Then he elaborates a little. It's not like that nutshell of the first category. In the first category, 12. Pati gaye baat, nothing. Period. No names, nothing. The second category, he goes on to elaborate. After me there will be 12. The first is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. The first is Ali ibn Abi Talib. The second is Hassan. The third is Hussein. Then it goes into a nutshell. Saying after me there will be 12. The first is Ali. The second is Hassan. The third is Hussein. After Hussein there will be 9 more. All of them from the lineage of Hussein. Then it stops. And he doesn't say anything. Slowly elaborating. So the 9 Imams are kept mubham, vague, abstract, obscure, but the only relation given is these 9 follow Ali, Hassan, Hussein, and the 9, but these 9 belong to the lineage of Hussein. Salman al-Farsi narrates, one day the Holy Prophet nearing the death, he goes onto the mimbar and starts a khutbah. Salman al-Farsi narrating. I don't know how many of you have read the life history of Salman al-Farsi. That man, I mean, after the Imams, if you need to have somebody, after the Imams and the Ahlul Bayt like Abbas and Bibi Zainab, if one man you needed to know supernatural powers and Sahib Karamat, Salman al-Farsi. There have been so many instances of him doing extraordinary deeds that probably now people would call him a magician, out of the world, Khariqul Adda. Mu'jiza that we relate to the Imams, that we ascribe to the Imams, that we are familiar with the Imams, that we normally associate with the Imams, perform as Salman al-Farsi. But there is no need to worry about it or get this thing surprised, because the Prophet himself says, As-Salmanu minna Ahlul Bayt. You understand what this means? This Salmanu minna Ahlul Bayt. The Prophet is saying he is from the Ahlul Bayt. That's a different topic. Sometimes when we get time, we might discuss about Salman. Salman is narrating, in Medina, the Holy Prophet comes onto the mimbar, nearing the last days of his life. He turns to the people and says, Ya ayyuhan nas, very shortly I'm going to leave from amidst you, from amongst you, from your presence. But before I go, I want to guide you on certain things. I want to tell you about certain things.
Then he talks, be taqwa, exhibit taqwa, be this thing, adhere to the rulings of God. Then nearing the end of the khutbah he says, oh people, understand. He's talking in codes. He's saying if you lose the sun, if you happen to lose the sun, turn your attention to the moon. And if you happen to lose the moon, turn your attention to a smaller sun and a smaller moon. And if you happen to lose the smaller sun and a smaller moon, then turn your attention and adhere and hold fast to the stars, because in this is your salvation in the hereafter. And I am the prophet of God, and I have been ordered to and have been commanded to pass on messages to you which I am passing. After I go, you will have nobody to explain this to you. It comes down. The levels of companions differ, just as students in a class differ in rank and understanding. People heard moon, sun, he's talking. Salman is not an ordinary man. Salman says, the moment the Prophet came, I joined him. I said, Ya Rasulullah, I want to escort you to your house. Prophet says, come, join. On the way, Salman says, me and the Prophet were alone. So I turned to him and said, Prophet, you spoke a very beautiful khutbah, but there are certain things that went over my head. Can you explain? Saying, what did you not understand, Salman? Salman says, you said that when the people lose the sun, they should turn to the moon, and when they lose the moon, they should turn to the smaller sun and the smaller moon, and when they lose the smaller sun and the smaller moon, they should turn to the stars. I don't understand what is this. He's saying, Salman, listen. That sun that I said, that if you lose the sun, that was, you mean the Prophet. What I said was, if you lose the Prophet, that means when the Prophet, I die, turn your allegiance to the moon. Moon is Ali ibn Abi Talib. And if you happen to lose Ali ibn Abi Talib, turn your attention to the smaller sun and the smaller moon. The smaller sun is Hassan, the smaller moon is Hussein. And then if they were to die, then you need to turn your attention to the stars. These stars are 9 in number, and these are the children of Hussein, who will be my successors. Together the total representative that I've got, Salman, are 12 to the number of the Hawariyun of Isa. The number of Hawariyun and the disciples that Isa had, the same numbers I have. These are the people that I spoke about. This tradition forms part of the second category. When the Holy Prophet says there are 12 representatives, talks about the first, mentions them by name, second, third, mentions them by name, the remaining 9 he does not mention by name, but he links it up to Hussein. The second category. And the third category of traditions of the Holy Prophet with respect to the Imam is the most clearest of them all. He clearly tells them, after me there are 12, then he goes on to name one by one. He goes on to name one by one. Ibn Abbas. Ibn Abbas is regarded extremely highly as a mufassir, as a commentator, as a narrator of hadith with respect to the tafsir of Quran. There are hadith which talk about fiqh. There are hadith that talk about usul hadith. There are hadith that talk about salat. There are hadith that talk about tafsir of Quran from the Mastumin and the Holy Prophet. Ibn Abbas is regarded as an authority in the Sunni world for or vis-a-vis the traditions that speak about the explanation of the verses of the Quran extremely highly. This is a matter of madlumiyat of Ali, that this Ibn Abbas is regarded so highly by our brothers in religion, but his teacher Ali ibn Abi Talib is not given any references. Whereas the same Ibn Abbas once asked, what is your knowledge in comparison to the knowledge of Ali ibn Abi Talib? This Ibn Abbas says, do not ask me such questions. How can you compare the knowledge
of a drop of water in comparison to the ocean. This is what we call mazlumiyat of Ali. That hitting on the head is mazlumiyat, yes. This is a bigger mazlumiyat. That somebody who is junior is regarded as a senior by certain segments of the community. But anyway, let's move forward. Ibn Abbas is narrating. He's narrating one day a Yahud comes, a Jew comes to the Holy Prophet and says, you claim yourself to be the Prophet of God. He says, yes, I am the Prophet of God. He's saying, if you're the Prophet of God, then tell me, because I follow Musa, and I know that Musa during his lifetime had appointed a representative after him, Yusha ibn Nun. Hazrat Musa had appointed after him his representative by the name of Yusha ibn Nun. His grave is there in Karbala. His grave is there in Iraq. Saying, if you are the Prophet of God, then you should also be following the sunnah of Musa. You should have also appointed a representative after you. The Prophet says, yes, I have appointed a representative after my successor. He's saying, who? He's saying, Al-Khalifatu min ba'di, Ali ibn Abi Talib. Ali is the representative after me. This is after that. He's saying, after that his son Hassan. Saying after that his son Hussein. And then after Hussein there will be 9 children. The last of them, and the last of my Khalifa, is the Al-Mahdi. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. So that Yahud doesn't stop. Now Ibn Abbas is narrating this. That Yahud says, no, this doesn't work. You can't keep things in a nutshell. If you are the Prophet of God, you should know all your representatives up to the day of judgment. The Prophet says, I know my representative. Saying, Abbas, name me. Then, in Safinatul Bihar, there is this tradition narrated, in which the Prophet says, now you asked me, now here, first of my representative is Ali ibn Abi Talib. فَإِذَا مَضَى فَإِبْنُهُ حَسَنٌ فَإِذَا مَضَى فَإِبْنُهُ Hussein. Mada means when he passes away. When Ali passes away, then the successor will be Hassan. And after Hassan passes away, the representative will be Hussein. And after Hussein passes away, the representative will be Ali. And he goes on and on and on till he comes to the 10th Imam. That when Ali goes away, then there will be Hassan. And after Hassan goes away, the 12th will come, whose name will be Mahdi. And this Mahdi will fill the earth with peace and prosperity, just as it was filled with oppression and tyranny. اب آپ سمجھئے اتنی تفصیل کے بعد اگر کسی کو شک ہو تو پھر جو ہے وہ کسی کے سمجھ میں کچھ گڑبڑ ہے یا کسی کے ایمان میں کچھ گڑبڑ ہے. اتنے مفصل بحث اور اتنی 3 کیٹیگری حدیثوں کی، اس کے باوجود اگر انسان شک کرتا ہے، کوئی گروہ شک کرتے ہیں کہ امام رسول کے بعد یا تو کوئی جانشین مقرر نہیں کیا رسول نے، یا اگر کیا ہے تو مبہم رکھا ہے، یا تعداد پتہ نہیں، تو پھر یہ سمجھنے میں مشکل. یہاں تو بات ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھ. آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے 12ویں امام کے سلسلے میں رسول خدا کی بہت ساری حدیثیں. اب آپ سمجھیے 12ویں امام کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری میں، رسول خدا کا ارتحال ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں 11 ہجری میں. 11 ہجری سے پہلے رسول خدا تقریباً 100 سے زیادہ حدیثیں 12ویں امام کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں، اس شخص کے سلسلے میں کہ جو 240 سال کے بعد آئے گا. اور اگر جو آپ یہ روایت کے جو رسول خدا فرما چکے ہیں ملاحظہ کریں اور شرائط کو مد نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی سینسٹیو اوکیزن ہوتا ہے، جب بھی کوئی حساس ترین مرحلہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں رسول خدا بار بار جو ہے 12ویں امام کا ذکر کر، بار بار 12ویں امام کا ذکر کر. روایت علماء نے جمع کی، گرداوری کی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ رسول خدا 240 سال پہلے امام زمانہ سے ان کے سلسلے میں بیان کر، اور مفصل بحث، حتیٰ کہ ان کے صورت کا رنگ کیسے ہوگا، ان کی قامت کیسے ہوگی،
ان کی ہائٹ کیسے ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، ان کے فزیکل فیچرز کیسے ہوگا، رسول خدا بیان کر. اچھا بات، یعنی 240 سال پہلے اپنے 12ویں جانشین کی خصوصیت حساس ترین مرحلے میں بیان کر کے رسول خدا نے بتایا مومنین سے اور امت کو کہ یہ جو 12واں میرا جانشین ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اور کیسے عام ہوتا جب اس کے کندھوں پر خدا کا وعدہ ٹکا ہوا، کیسے عام ہو سکتا. اب جب آپ تمام روایتوں کو دیکھیں گے رسول خدا جو 12ویں امام کے سلسلے میں بیان کر چکے، اس میں کچھ خصوصیات نظر آتی ہیں. یعنی ایک تو پہلے حساس ترین مرحلے، یعنی آپ سچویشنز کو دیکھیں کہ جب رسول خدا 12ویں امام کے سلسلے میں ذکر کرے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مرحلہ، سچویشن، سرکمسٹانسز ویری سینسٹیو، اور وہاں کچھ کہنا یعنی سمجھ جانا کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول خدا کچھ بہت ہی مہم، بہت ہی سگنیفیکنٹ بات کر رہے. کون سی بات؟ 12ویں امام مہدی، میرا بیٹا قائم، میرا بیٹا مہدی. ان تمام روایتوں کو جب اگر آپ ملاحظہ کریں تو کچھ خصوصیات نظر آتی، عجیب خصوصیات، عجیب کچھ خصوصیت بیان کرو. وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ایک چیز جو خصوصی طور پر نظر آتی ہے کہ اکثر یہ 100 سے زیادہ روایت کہ جو رسول خدا اپنے 12ویں جانشین کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، یا اس کی ابتدا میں یا اس کے وسط میں، یقیناً رسول خدا خدا کی قسم ضرور کھاتے. واللہ والذی بعثنی بالحق بشیرا والذی نفسی بیدہ، انہیں بار بار خدا کی قسم کھا کے میں کہا یہ اللہ کا رسول ہے یہاں، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. ان فی رسول اللہ لکم اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے رسول خدا ایک بہترین مثال ہے، ماڈل ہے. یہ رسول خدا جب بھی اکثر موارد جب امام زمانہ کے سلسلے میں بحث، گفتگو یا کچھ بیانات دیتے ہیں تو ہر بیان میں یا ابتدا میں یا وسط میں خدا کی قسم کھاتے ہیں. واللہ میں جو کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. والذی بعثنی بالحق بشیرا، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے بشیر بنا کر بھیجا. والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، جس کے قدرت میں میری جان ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ رسول خدا کہ جس کو ہم صادق، ہم نہیں دشمن صادق کہتا ہے، مشرکین قریش اس شخص کو کہ جو ان کے خداؤں کو جھٹلاتا ہے اس کو صادق کہتا ہے. یہ صادق انسان کو خدا کی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم خدا کھانے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے اے مسلمانوں، یہ جو تم اس موضوع کو اتنا کم اہمیت دیتے ہو، اس کو اتنی کم اہمیت نہ دو، اتنے اس پر تاکید کرنا ہے مجھے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، اس لیے میں خدا کی قسم کھاتا ہوں. اور بعض اوقات تو ان روایت میں ایک عجیب جملہ نظر آتا ہے. ایک تو ایک رسول صادق الامین بتا رہا ہے ایک بات، اس بات کو تاکید کرنے کے لیے یہ خدا کی قسم کھا رہا ہے، اور خدا کی قسم کھانے کے بعد ایسے کچھ جملات استعمال کرتا ہے یہ رسول اللہ کا کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اور تاکید دینا چاہ رہا، اور ایمفیسس کرنا چاہ رہا، اور سٹریس کرنا چاہ رہا. اور سب سے بڑی بات یہ روایت کا جملہ اکثر ہم میں سے سب اکثریت نے سنا ہوگا کہ روایت ہے ہمارے پاس مختلف طریقوں سے آئی ہے. اہل سنت کی، اہل تسنن کی کتاب میں ہے، اہل سیاہ کی کتابوں میں تو ہے ہی. کون سی حدیث؟ یہ حدیث کس کے بارے میں؟ امام زمانہ کے بارے میں. کس سلسلے میں؟ ان کی امامت اور ان کے وجود کے سلسلے میں. کیا بتاتی ہے روایت؟ روایت کے جملات یہ کہ رسول خدا قسم کھاتے خدا کی، اور یہ قسم خدا حدیث قصہ میں بھی ہے. والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا. یعنی ایک اتنے اہم موضوع کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر بیان نہیں کروں گا،
خدا کی قسم کھا کے بیان کروں گا کہ یہ جو 5 لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، 4 لوگ، یہی میری اہل البیت ہے. اسی طرح اس مرحلے کو بیان کرتا ہے رسول خدا، بیان کا فرماتے کہتے کہ لو لم یبقى من الدنیا یوم واحد، کہ اگر دنیا میں سوائے ایک دن کے کوئی دن باقی نہیں رہ گیا اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، اور اس ایک دن جو باقی ہے، اس ایک دن کے بعد قیامت آنے والی ہے، اور اب تک اگر امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا تو لطول اللہ، خدا اس دن کو اتنا بڑا کرے گا، اتنا لمبا کرے گا، اتنا پھیلائے گا کہ اس طریقے سے پھیلائے گا کہ 12ویں امام کا ظہور ہو جائے، اس کے بعد پھر قیامت کو لائے. یعنی ایک تو قسم کھاتا ہے، یہ صادق رسول خدا کی قسم کھاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے تاکید کرتا ہے کہ کسی بات کی گنجائش نہ رکھو شبہے کی اور اسکیپٹسزم کی اور ڈاؤٹ کی کہ یہ شخص آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں رسول خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے قیامت آنے تک تو اس ایک دن کو خدا اتنا لمبا کرے گا تاکہ میرے جانشین کا ظہور ہو جائے. لیکن یہ صرف بات رسول خدا تک نہیں محدود ہے، ہاں کتابوں میں موجود ہے. رسول خدا کے بعد ہر ایک امام پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک باقاعدہ لسٹ موجود ہے کہ پہلے امام نے 12ویں امام کے سلسلے میں کیا کہا، دوسرے امام نے 12ویں امام کے سلسلے میں کیا کہا. تمام ائمہ کے 11 امام کے لسٹ موجود ہے، ان کی تمام احادیث کہ جو 12ویں امام کے سلسلے میں. یہ آپ یہ نہیں سمجھیے کہ صرف رسول خدا نے بیان کیا، امام علی نے بیان کیا اور 11ویں امام نے بیان کیا. تمام 11 امام کے 11 امام مختلف مواضع، مختلف موارد اور مختلف جگہوں پر بار بار 12ویں امام کا ذکر کریں، اور سب یہی امید سے ہے، یہی امید لگائے بیٹھے کہ یہ 12واں آئے گا اور یہ 12واں آ کے جو خدا کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کرے. ایک بہت ہی پیاری حدیث، لیکن اس کی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ جو رسول خدا کی جو علم غیب ہے نا، یہ منتقل ہوتی ہے تمام امامت. اور اسی وجہ سے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اصول دین امامت نبوت کا جو ہے ایک ادامہ، نبوت ختم ہوتی ہے اسی کا ادامہ امامت ہے. اسی طرح رسول تو چلے گئے لیکن علم چلتا گیا امامت. اور اسی لیے وہ حدیث ہے رسول علی ابن ابی طالب کہ مرنے سے پہلے، ارتحال سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے رسول خدا نے میرے کان میں علم کے 1000 دروازوں کو جو ہے بیان کیا، اور ہر دروازے میں سے مجھے علم کا اور 1000 دروازہ کھلتا نظر آیا. علم غیب رسول خدا کی آپ نے ابھی سنا کہ اتنے ساری مختلف احادیث کہ رسول خدا آئندہ کی پیشن گوئی کرتے ہیں. یہی چیز امام علی میں نظر آتی، یہی چیز امام علی میں نظر آتی. ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں نہیں لیکن بہار الانوار میں، کیونکہ نہج البلاغہ میں سید رضی شریف تمام ان خطبوں کو چنا ہے کہ جو فصاحت میں سب نے اپنے اعلیٰ مرتبہ، لیکن نہج البلاغہ کے علاوہ بہت سارے امام کے خطبے ہیں کہ جو شیخ رضی نے نہج البلاغہ میں جمع نہیں کیا. یہ ان میں سے ہے بہار الانوار میں موجود. اس خطبے میں ایک پیشن گوئی، ایک نمونہ بیان کرتا ہوں کہ جس طرح رسول اس طرح علی. خطبے میں رسول کے جانشین علی ابن ابی طالب ممبر پر چڑھ. اب یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، کربلا کے واقعے سے پہلے، کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری، یہاں رسول خدا کا جانشین علی ممبر پہ چڑھ رہا ہے. علی کی وفات، علی کی شہادت سن 41 ہجری میں، 41 ہجری. 41 ہجری میں وہ کچھ ایسے مفاہیم کو بیان کرتے، ایسے رخدادہ اور ایسے پیشن گوئی کرتے ہیں کچھ واقعات کی کہ جو ابھی نہیں، 200 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، 100 سال کے بعد پیش آنے والے. ممبر پر چڑھتے، خطبہ ہے
کہتے اے لوگوں تم کیا جانتے ہو کہ بغداد کیا چیز ہے؟ اب علی ہے مدینہ، بات ہو رہی ہے بغداد. اب تصور کریے، تاریخ اسلامی کو مد نظر رکھیے، اس وقت بغداد کا کوئی اہمیت نہیں تھی، اتنی نہ تھی، کیونکہ مرکزیت یا کوفہ تھا یا بصرہ تھا یا مدینہ تھا یا مسجد الحرام کی وجہ سے مکہ تھا. ایسے زمانے میں رسول کا جانشین کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں تم جانتے ہو بغداد کیا چیز ہے؟ سنو مجھ سے، میں تمہیں آج یہاں بیٹھے بیٹھے بتاؤں گا بغداد کیا چیز ہے. کہتے بغداد ایک ایسی چیز ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسا وقت آئے گا کہ بغداد سرسبز ہوگا، راستوں میں درخت ہی درخت نظر آئیں گے. اس بغداد کو مجمل کیا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا. اس بغداد کے جو آج تقریباً ویران جیسا سمجھ، ویران نہیں جیسا سمجھ، یعنی اتنا ڈیولپ نہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ایسے ساختمان، ایسے ایسے بلڈنگ، ایسے ایسے بنا بنیں گے کہ انسان کی آنکھیں دنگ رہ جائیں. ان مجمل محل اور بلڈنگز میں بنی عباس کے حکمران اپنا سکونت اختیار کریں، اور پھر یہ بغداد ایک مرکز عیاشی، یعنی عیاشی کا ایک مرکز، ظلم کا ایک مرکز، آپریشن کا ایک مرکز بن کے رہ جائے. یہ حکمران بنی عباس اس بغداد کو اپنی عیاشی کا ایک کیپٹل بنا دیں گے، اور اس میں جو فسق اور فجور طاری ہوگا، ایسا مرحلہ آئے گا، ایسی حالت ہوگی کہ فسق اور فجور اپنے اوج پہ جب پہنچے گا تو جو چیز ہم کوفہ میں کبھی نہیں دیکھے، جو مدینے میں کبھی نہیں دیکھے، جو مکے میں کبھی نہیں دیکھے، ہم بغداد میں دیکھیں گے. کہتے بغداد میں ایسی حالت ہوگی کہ ہومو سیکشولیٹی رائج ہو جائے گی، مرد مرد کی طرف جائے گا اور عورت عورتوں کی طرف جائیں گی. یعنی ہومو سیکشولیٹی اور لیسبینزم بغداد میں اس زمانے میں پھیلے گا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ایسی شرمناک حالت ہوگی، یہ اللہ کا رسول کا جانشین 150 سال پہلے پیشن گوئی کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ایسے شرمناک حالات میں اور ایسی حالات میں کہ بنی العباس کے حکمران اپنی عیاشی میں مست ہوگے، اپنی عیاشی میں جو ہے مستی کی حالت میں ہوگے، تب ایک ایسا واقعہ ہوگا کہ بنی عباس کے لیے غم اور اندوہ اور حزن کا سبب بنے گا. اور یہ غم اور اندوہ اور حزن کوئی چھوٹی مدت کے لیے نہیں ہوگا، ایک طویل مدت کے لیے ہوگا، اور اتنا شدید ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے گے. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا حملہ ہوگا، ایک قبیلہ ایسا بنی العباس کی حکومت پر حملہ کرے گا کہ یہ بنی العباس کی حکومت کے جو اس زمانے میں سب سے طاقتور حکومت مانی جاتی ہے، اور اس طرح طاقتور کہ روم اور ایران کے باشندیوں ان کی حکومت کے سامنے سر تعظیم خم کرتے نظر آتے ہیں. یہ قبیلہ ان پر ایسا حملہ کرے گا کہ پوری عباسی حکومت کو واژگون اور سرنگون کر کے بیٹھ جائے گا. اور وہ قبیلہ اتنا سرسخت ہوگا کہ جس شہر میں جائے گا اس شہر کو تباہ کرے گا. ہر کوئی اس کے مقابلے میں اٹھے گا، یہ مقابلے کو ختم کر دے گا، بنی العباس کو اپنی حکومت سے گرا دے گا. اور پھر امام کہتے ہیں یہ حملہ جو ہوگا، یہ اسولٹ ہوگا، یہ قبیلہ جو اٹیک کرے گا اسی جگہ سے کرے گا جہاں سے بنی العباس کی حکومت ابتداءً شروع ہوئی تھی. اس وقت کوئی سمجھ نہیں پایا، الفاظ سمجھ رہے تھے، مفہوم نہیں سمجھ رہے. لیکن 150 سال کے بعد، 200 سال کے بعد یہ مرحلہ نظر آنے لگا کہ جیسے امام نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح بغداد آباد ہوا، مجمل ہوا، بڑی بڑی بلڈنگیں اس میں بنی. اس وقت منصور دوانقی اور اس کے بعد ہارون الرشید اور اس کے بعد مامون الرشید اپنی حکومت کے جو پہلے عراق کے مختلف شہر میں رکھتے تھے، اپنی حکومت کو مدینے سے منصور دوانقی کے ٹائم سے اپنی حکومت کا پائے تخت اور کیپٹل بغداد میں لے گئے. اور جیسے ہارون اور رشید اور مامون وہاں پہنچے
بغداد کو ایک عجیب تبدیلی نصیب ہوئی کہ پھر وہ عیاشی کا مرکز بن گیا. ہارون رشید، مامون رشید، پھر جو بنی العباس کے آنے لگے، عیاشی میں مست، اور پھر ایک فسق اور فجور کا مرکز بن گیا بغداد. اور پھر یہ چلتا گیا، نسل بر نسل بنی العباس کے حکمران آتے گئے، عیاشی میں مست ہوتے لگے، تا ایک موقع آیا کہ مونگلز، ہلاکو خان جو ہم کہتے ہیں، ایک مرتبہ 1258 میں حملہ کرتا ہے بنی العباس کے حکومت پر، اور جس شہر میں جاتا ہے، جیسے امام نے پیشن گوئی کی تھی، جس شہر میں وارد ہوتا ہے ہلاکو خان، اس شہر کو تباہ کرتا ہے. جس شہر میں وارد ہوتا ہے اس شہر کو فتح کرتا ہے، جو اس کے سامنے مقابلے میں آتا ہے اس کو ختم کرتا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے 1258 میں تمام بنی العباس کی حکومت جو ہے ہلاکو خان کے ہاتھ میں آتی. اس وقت جو آخری رولنگ بنی العباس کا خلیفہ المستعصم عباسی، اس کو 10 فروری 1258 میں حملہ کرتا ہے، بغداد کے آزو بازو جو ہے گھیراؤ کرتا ہے، سیج کرتا ہے. 10 دن کے بعد مستعصم عباسی سرنڈر کرتا ہے، اور 20 فروری 1258 آخرین بادشاہ عباسی خلیفہ کا المستعصم عباسی کو قتل کیا جاتا. اس وقت تمام بنی العباس کی حکومت سرنگوں ہوتی ہے، اور ہلاکو خان مونگل بادشاہ جو ہوتا ہے، مغل بادشاہ، تمام مملکت پر حکومت کرتا. مگر یہاں اس پیشن گوئی تو ہو گئی، لیکن ایک عجیب ظریف نقطہ جو ہے امام علی بیان کرتے کہ یہ حکومت ہلاکو خان کا جو حملہ اسی جگہ سے شروع ہوگا کہ جہاں ان کی حکومت بنی العباس کی قدرت کا ہے. آپ نے امام رضا کی لائف ہسٹری کو سنا، امام رضا کی لائف ہسٹری کے بارے میں آپ نے جانا، اس میں کیا بیان کرتے کہ امام کو خراسان لے جاتے. بغداد تو تجمل پایا، لیکن بغداد بنا کس لیے اور کیسے بنا؟ بنی العباس جب بنی امیہ پر حاوی ہو رہے تھے، اور چھٹے امام کے دور میں بنی العباس اور بنی امیہ کے بیچ میں جو جنگ چھڑی، اس وقت ایرانیوں نے بنی العباس کا ساتھ دیا تاکہ بنی امیہ کو جو ہے وہ ہرا سکے. اس کے بعد خراسان کے وجہ سے اور ایرانیوں کے وجہ سے بنی العباس حکومت میں آتے، یعنی خراسان اور ایران کو جو ایریا تھا ان کی مدد سے بنی العباس حکومت میں آئے اور اپنے تجمل کو، اپنے اوج قدرت کو حاصل کرے. روایت بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے، ہلاکو خان جب حملہ کرتا ہے اور بنی العباس کی حکومت کو گراتا ہے، اس کا پہلا حملہ خراسان سے ہی ہوتا ہے. اور یہی بات تقریباً 200 سال پہلے امام علی مدینے میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ سے بنی العباس اپنی قدرت کو پائیں گے، اسی جگہ سے ایک ایسا حملہ ہوگا کہ بنی العباس جو ہے اس کی حکومت تباہ ہو کے رہے. یہ ہے علم غیب امام علی کا کہ جو رسول خدا سے، اور یہی علم غیب منتقل ہوتے جاتا ہے ہمارے 12ویں امام. لیکن بحث ابھی 12ویں امام تک نہیں پہنچی. جیسے میں نے بیان کیا، جب تک میں کوئی انٹروڈکشن اور تمہید بیان نہ کروں تب تک جو ہے امکان نہیں ہے کہ پوری طرح ہم امام زمانہ کو سمجھ سکیں. اور امام زمانہ پہ براہ راست ڈسکشن نہ آج آیا نہ کل آئے گا، شاید تیسری مجلس میں آئے یا چوتھی مجلس. یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ میری ایک ایک مجلس کتنے گھنٹے کی. اگر جو 1.5 گھنٹے کی ہوئی تو پھر تیسری مجلس میں، اگر جو 1 گھنٹے کی ہوئی تو شاید چوتھی مجلس. مگر آج پہلی محرم اور کل دوسری محرم، جہاں کربلا میں وارد ہوتے امام حسین، کربلا میں وارد ہونے کا سلسلہ آج سے شروع اور نسبت آج دی جائے. کیسی نسبت؟ عجیب نسبت. کیونکہ ایک مرتبہ مدینے کے حاکم نے پیغام پہنچایا حسین کو کہ حسین مجھے تم سے ملنا ہے. حسین جاتے ولید کے دربار، بولو ولید کیا کام ہے مجھے؟ پھر معاویہ مر چکا ہے، یزید ابھی خلیفۃ المسلمین بن گیا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے؟ تو میں تو کچھ نہیں چاہتا، یزید مگر ہاں چاہتا. یزید کیا چاہتا؟ یزید تمہارا ہاتھ چاہتا، بیعت. یزید نے مجھ سے کہا یا حسین کا ہاتھ لو
یا حسین کا سر لو، یا حسین کا ہاتھ لو، یا حسین کا سر۔ حسین کہتا ہے مجھے مہلت دو، مجھے سوچ۔ ولید نے کہا ٹھیک مہلت دو۔ حسین اب کرے تو کیا؟ یعنی جیسے حسین دربار سے نکلتے ہیں، حسین سمجھ چکے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ گھر پہنچتے ہیں زینب کے پاس، بہن زینب سفر کی تیاری۔ زینب پریشان، یا اچانک سفر کی تیاری، خیریت سے تو ہے؟ تو بہن زینب اب جو ہے مدینہ رسول ہمارے رہنے کے قابل نہ رہا، کیا بات؟ پورا معاشرے کو بیان کہ بھیا جیسے آپ کی حکم، جیسا آپ کا حکم، تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جیسے بہن تیاری میں مصروف ہو گئی سفر کی، یہاں رسول کا نواسا نکلتا ہے اور روضہ رسول پر جاتا ہے، رسول کے روضے پر جاتا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے رسول کے روضے پر جا کر رسول خدا کے مزار پر، رسول خدا کے قبر پر حسین پھر جو گریا کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ حسین کی آنکھ بند ہو جاتی، لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ زری قبر پھٹتی ہے، رسول خدا سامنے۔ جیسے نانا کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین فریاد کرنا شروع کرتا ہے، اے نانا دیکھیے آپ کی امت مجھ سے کیا مانگ، مگر میں تو یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ تو جانتے ہو۔ ہاں بیٹا میں جانتا ہوں تم یزید کی بیعت نہیں کر، تو مجھے مجبور کیا جا رہا، یا میرا ہاتھ یا میرا سر، یہ امت جو ہے مجھ پر ظلم کر رہی۔ ارے نانا کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ چلا آؤں، میں کربلا نہ جاؤں، میں یہاں سے نہ نکلوں، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ رسول خدا کہتے بیٹا اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر کون جائے گا؟ کربلا کو کون برپا؟ یہ تو تمہاری میراث ہے، یہ تو خدا نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلتی، اب یہ ایک نانا اور نواسے کے بیچ میں گفتگو، وہاں سے اٹھتے بھیا حسن کی قبر پر جاتے، خدا حافظی کرتے، ماں کے پاس آتے، فاطمہ زہرا کی قبر کے پاس آتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ کہتے السلام علیکم یا اماں، اے اماں فاطمہ، یہ حسین آپ کا آخری مرتبہ آپ کو سلام کرنے آیا ہے، اب میرا آخری الوداع سلام قبول کریے، کیونکہ اب آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر چراغ جلانے آنے والا نہیں۔ ایسا کہہ کے اٹھنا تھا۔ روایت بیان کرتی ہے جیسے وہاں سے حسین اٹھے اور چلنے لگے، قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا بنیا، اے میرے بیٹے میرا سلام۔ ارے ایسا نہ سمجھنا کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہاری دکھیاری ماں تمہیں چھوڑ دے گی، یہ دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہوگی۔ اسی لیے مقاتل کا بیان ہے، روایت بتاتی ہے بار بار زہرا کی گریہ مختلف منظر پر سنائی دیتی ہے، کبھی شام غریبہ میں، تو کبھی راہ شام میں، تو کبھی زندان میں۔ ہائے میرا بیٹا حسین، ہائے میرا بیٹا حسین۔ ایک مرتبہ یہ منظر تو پیش آ گیا کہ اب میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں اس منظر میں کہ جب اب لٹا ہوا قافلہ زینب کی قیادت میں اور ام کلثوم کی قیادت میں جب واپس آتا ہے، دور ہی سے جب ام کلثوم نے مدینے کو دیکھا، جب ام کلثوم نے مدینے کو دیکھا تو ایک نوحہ پڑھنا شروع کرتی ہے، یا جدت مدینہ یا مدینت جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے رسول ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم گئے تھے ہمارا پورا گھر بھرا ہوا تھا، مگر جب ہم لوٹے ہیں نہ سروں پر وارثوں کا ہاتھ، نہ ہاتھوں میں بچے، سب زمین کربلا میں چھوڑا ہے، اے مدینہ رسول ہمیں قبول نہ کرنا۔
اب جاتے وقت حسین رسول کی قبر پر خدا حافظی کرنے گئے تھے، سلام کرنے گئے تھے. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ جب آتا ہے، اب نوبت ہے بہن کی، وارد ہوتی ہے، اے نانا رسول کربلا کی خبر لے کر آئی ہوں، اے نانا رسول کربلا کی خبر لے کر آئی ہوں. وہیں پر حسین کو چھوڑ آئی، وہیں پر عباس کو چھوڑ آئی. اور اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی اس زینب کے شانوں پر جو رسن کے داغ، جو چابک کے داغ، مگر کیا کروں یہاں تو جو ہے نامحرموں کا مجمع ہے. مگر جاتے جاتے ایک بات تو بول کے جاؤں، اے نانا یہ بھی سن لیجئے، آپ کا سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں بیڑیا، پیروں میں رسن، گلے میں توق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ما کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، ساتھ کنبے کو لیے، ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ آیا، کربلا والوں جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کربلا والوں پہ ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ
آیا کربلا والوں پہ یہ کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کنبے کو لیے وارث آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تمام عالم میں آج ماتم تمام عالم میں آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام عالم میں آج ماتم تمام آج ماتم حسین بے کس کا ہو رہا ہے علمگروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرش عزا بچھا ہے علمگروں میں سجے ہوئے ہیں دلوں میں فرش عزا بچھا ہے تمام عالم میں آج ماتم تمام عالم میں آج ماتم حسین ہو رہا ہے تمام عالم تمام سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گردو غبار سر پر سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی گردو غبار سر پر ہے سوگواروں کے اشک جاری ہے سوگواروں کے اشک جاری کہ ثانی زہرا بریدہ ہے تمام تمام حسین حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سینہ نکالے حسین پیری میں دل سنبھالے کہ دل سے الجھی سینہ نکالے جوان بیٹا لہو میں ڈوبا جوان بیٹا لہو میں ڈوبا زمیں پہ ایڑی رگڑ رہا ہے تمام تمام حسین تمام عالم میں آج ماتم تمام عالم نہ بارو برچی دل نبی پر ابھی ہوئے ہے جوان اکبر نہ مارو برچی دل نبی پر ابھی ہوئے ہے جوان اکبر یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے یہ قتل جس کو تو کر رہا ہے یہی تو ہم شکل مصطفیٰ ہے تمام حسین ہو رہا ہے تمام مدینے والوں خاموش رہنا غریب زینب سے کچھ نہ کہنا مدینے والوں خاموش رہنا غریب زینب
طرف سے کچھ نہ کہنا، بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی، بسا ہوا گھر جو لے گئی تھی، وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے تمام. حسین بیگ کا ہو رہا ہے تمام آلام. نہ چشم پورنم ہو کیوں سوالی، جلوس ہے جنا ہے خالی. نہ چشم پورنم ہو کیوں سوالی، جلوس ہے جنا خالی. کہ میرا دل سوار مولا، کہ میرا دل سوال مولا، زمین کربل میں سو رہا ہے تمام. ہے تمام. عالم مشق سکینہ دیکھو تو مومنو بس یہ کہہ کے رو لو. عالم مشق سکینہ دیکھو تو مومنو بس یہ کہہ کے رو لو. چچا بھتیجی میں کیا ہے نسبت، چچا بھتیجی میں کیا ہے نسبت، وفائے عباس کیا وفا ہے تمام. حسین بے کس کا ہو رہا ہے تمام. ماما حسین بے کس کا ہو رہا ہے. یا حسین 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 یا حسین. بر محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارک الفاتحہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطہرة، لم تنجسك الجاہلیة بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها
واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة ولا اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسوله انی بكم مؤمنون وبأيابكم موقنون، بشرائع دینی وخواتیم عملی، وقلبی لقلبكم سلم وامری لامركم متبعون، صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله امة قتلتك، ولعن الله امة ظلمتك، ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، اشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين. لعن الله ظالمين لكم من الاولين والاخرين والحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم يا اولياء الله وحباءه، السلام عليكم يا اصفياء الله ووداه، السلام عليكم يا انصار دين الله، السلام عليكم يا انصار رسول الله، السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين، السلام عليكم يا انصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصي الامين، السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله، بأبي انتم وامي تبتم وتعبت الارض التي انتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا انيس النفوس، السلام عليك يا ايها المدفون بارض توس، السلام عليك يا مغش الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا ابا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى
وتمتعوا فيها طويلا. Sunday na तारीख कुछ है? Sunday 18 हाँ. After Zohar की नमाज. Okay, Haji. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mu'mineen, our Hussaini Madrasa will be closed on Saturday the 17th of November and Saturday the 21st of November for Muharram break. Madrasa will inshallah resume on 1st of December. Mu'mineen, Ashre Muharram, Marshia and Nawhaz reciters list is already been on the Jamaat's notice board. You are humbly requested to check when you are reciting. Tabligh announcement, Interfaith Week. Our center has been invited on Friday the 23rd of November from 7 p.m. to 8 p.m. at the cathedral to present a recital. Tabligh is looking for any boys or girls aged 9 or over interested in reciting to submit their names to Brother Sajjad Jeevraj. First rehearsal is on Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. and the second is on Sunday from 2 p.m. to 3 p.m. English Lecture Committee in conjunction with Hussaini Youth present Saturday night seminar with Sheikh Shahnawaz Mahdavi Sahib. The title is Death, Journey to the Unseen. This Saturday after the main program, all Mu'mineen, youths and children are requested to attend.